سلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ انجمن نوجوانان پاکستان کی زیر اہتمام اب تک جتنی مجالس منعقد ہوئیں ایصال ثواب کے عناوین سے، ان تمام مرحومین مومنین اور مومنات کو یاد فرماتے ہوئے، اور آج خاص تاریخ ہے آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم کی فوز وفات کے حوالے سے، تو ان کو یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات علی محمد. تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی توحید کا اقرار زبان ابو طالب کی رونق قرار پایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو ابو طالب کی گود میں پروان چڑھ گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام.
اما بعد شکر خداوند حضرت ابو طالب کہ فرش ازائے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر مجھے اور آپ کو سانس لینے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ آج ہم اس کے ذاکر ہیں جس کے ذاکر 14 معصوم ہیں۔ آج ہم اس کے سوگوار ہیں جس کی اولاد کربلا کے شہیدوں کی سردار ہے۔ آج ہم اس کا نام لینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے جس کی محبت ہمارے رگ اور پا میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ ہم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں والدین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کہ جس کے نور کو اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا۔ میں کہوں تو جذبات ہو جائیں، خطابت ہو جائے، آپ کہیں تو نعرے کا عنوان ہو جائے، اور اگر امیر المومنین فرمائیں تو حق کا فرمان ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ۔ حضرت ابو طالب کی ابتدا کب ہے؟ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انتہا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ خلقت تو آپ نے سماعت فرمائی اور شان کو بیان کیا معراج کی حدیث میں، صاحب معراج پیغمبر میں، انبیاء کے سردار، خدا کے حبیب، وجہ خلقت کائنات جب سفر طے کرتے ہوئے خدا کے مہمان بنائے گئے تو آپ نے عرش کے قریب 4 انوار کو مشاہدہ فرمایا اور پوچھا یہ 4 انوار کیسے کا ہے؟ ایک نور آپ کے جد عبد المطلب کا ہے، دوسرا نور آپ کے چچا جناب ابو طالب کا ہے، تیسرا نور آپ کے والد جناب عبداللہ کا ہے، اور چوتھا نور آپ کے چچا زاد بھائی طالب کا ہے۔ جہاں ابو طالب وہیں ہے طالب، جہاں عبداللہ وہیں ہے ابو طالب، جہاں ہے عبد المطلب وہیں ہیں دونوں ان کے فرزند۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ تو بات تھی معراج کے حوالے سے، اب آئیے میدان قیامت کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ مقام رہبہ ہے، کوفے کا خاص علاقہ، اور تشریف فرما ہے امیر المومنین، اور آپ کی خدمت میں سوال کیا گیا آپ کے والد کے ایمان کے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ اللہ تمہارا منہ بند کر دے۔ گویا مولا بتانا چاہتے ہیں جو ابو طالب کے بارے میں کوتاہی اور تقصیر کرے علی کی بد دعا اس کے لیے ہے، اس کا منہ بند ہو۔ جو ابو طالب کی تنقیص کرے، جو ابو طالب کی تعظیم کرے، اس کا منہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فرماتے ہیں مولا میرے بابا کی بات پوچھتے ہو، اس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو، اس کے باپ پر جہنم میں عذاب کیسے ہو سکتا؟ آپ فرماتے ہیں روز قیامت اگر میرا بابا شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلی بات تو یاد رکھیں
شفاعت کے لیے میدان قیامت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی؟ یحشر ابو طالب یوم القیامت فی زمرۃ الملوک وسیماء الانبیاء. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت ابو طالب علیہ السلام محشور کیے جائیں گے اس طرح سے کہ آپ کا شمار بادشاہوں میں ہوگا. فی زمرۃ الملوک آئیں گے بادشاہوں کے ساتھ. وسیماء الانبیاء اور چہرہ انبیاء کا ہوگا. شان بادشاہوں کی ہوگی اور چہرہ انبیاء کا ہوگا. روز قیامت آنے کا انداز تو آپ نے سن لیا. اب مقام شفاعت سنیں امیر المومنین کے الفاظ میں. ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت کے میدان میں میرے بابا کھڑے ہو گئے شفاعت کے لیے تو روئے زمین پر جتنے گنہگار ہیں روئے زمین پر جتنے گنہگار ہیں ان سب کی شفاعت کے لیے اگر میرا بابا کھڑا ہو گیا تو سب کی شفاعت کر دے گا. اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خلقت کی بات واضح ہوئی، معراج کی بات واضح ہوئی، قیامت کی بات واضح ہوئی، شفاعت کی بات واضح ہوئی. اور اس کے بعد غور کیجئے گا کہ قیامت کے میدان میں امام فرماتے ہیں کہ سارے تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام اوصیاء موجود ہوں گے، تمام تر اولیاء موجود ہوں گے. ایسے میں میرے بابا کا نور. دو روایتیں الگ الگ ہیں. ایک روایت کے لحاظ سے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا نور انوار خمسہ کے بعد سارے عالم پر سب سے بلند ہوگا. انوار خمسہ کے بعد سب سے بلند ترین نور نور ابو طالب ہوگا. اللہ اکبر. ایک روایت کے لحاظ سے انوار خمسہ میں آپ نے شامل کیا معصوم ائمہ اہل بیت کو. فرماتے ہیں 14 کے بعد، اب 5 نہیں ہے 14 ہے، یا 5 کے بعد ابو طالب اکیلے، یا 14 کے بعد ابو طالب اکیلے. میں کہتا ہوں یہ 5 ہوں تو پالنے والا ابو طالب، یہ 14 ہوں تو جد ابو طالب. امام فرماتے ہیں روز قیامت میرے بابا کا نور تمام تر انوار انبیاء پہ غالب آ جائے گا. انوار اوصیاء، انوار اولیاء، انوار صدیقین، انوار شہداء، انوار صالحین، تمام کے انوار پر 14 کے بعد غالب ترین وہ ہے جو غالب کا باپ ہے اور ابو طالب ہے. اللہم صلی علی محمد. قیامت کا میدان بھی سن لیا، غور کیجئے گا قیامت کا میدان سن لیا. اب آئیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اس بارگاہ سے، اسی انجمن کے پلیٹ فارم سے میں نے کئی مرتبہ ذکر کی توفیق حاصل کی ہے. اسی اعتبار سے سرنامہ کلام میں 2 آیتیں پڑھی آپ سب کو زبانی یاد. سورہ بنی اسرائیل ہے، 2 آیتیں، آیت نمبر 80 اور اس سے پہلے والی یعنی 79 79 اور 80 2 آیتیں ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حبیب کہہ دیجئے کہ اے میرے پالنے والے مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، مجھے نکالنا سچائی کے ساتھ. تو پیغمبر آئے بھی سچائی کے ساتھ ہیں اور گئے بھی سچائی کے ساتھ ہیں، تو رہے کیسے ہوں گے سچائی کے بغیر؟ وہ آیا بھی سچائی کے ساتھ ہے، وہ گیا بھی سچائی کے ساتھ ہے. مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ نبوت کے اعلان سے پہلے، اپنی ماں کے انتقال کے بعد، عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب اب کہاں رہے محمد مصطفیٰ؟ اگر ابو طالب نہ ہو، آئے سچائی کے ساتھ تھے، گئے سچائی کے ساتھ ہیں، تو کوئی صداقت کا گھرانہ لے کر تو آؤ جہاں محمد کو رکھا جا سکے.
اور اگر ایسا گھرانہ تمہیں نہ ملے تو فرش عزا پہ چلے آؤ. ہر ایک ماتمدار بتائے گا صادق ابو طالب، امین ابو طالب. صلوات پڑھے محمد علیہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. پیغمبر کا مزاج نہیں ہے کہ جھوٹ کے ساتھ رہیں. قل رب ادخلنی مدخل صدق. پیغمبر خود بھی صادق ہیں، اسے صادق نہیں ہیں، پیغمبر صدیق بھی ہیں. خالی صدیق نہیں ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں. صرف صدیق اکبر نہیں ہیں، صدیق اکبر کے مولا بھی ہیں. تم پہلے صادق پہچانو، پھر صدیق پہچانو، پھر صدیق اکبر پہچانو، پھر مقام محمد کو پہچانو. تو پیغمبر آئے سچائی کے ساتھ ہیں، پیغمبر جائیں گے سچائی کے ساتھ. نہ کوئی جھوٹ پیغمبر کے ساتھ آیا ہے، نہ کوئی جھوٹ پیغمبر کے ساتھ جائے گا. تو کوئی جھوٹ پیغمبر کے ساتھ اٹھایا بھی نہیں جائے گا. سچ رہے گا ساتھ میں، سچ اٹھایا جائے گا ساتھ میں. کہ پیغمبر کی مثال ایسی ہے کہ خدا خود کہتا ہے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے. کبھی مانگنا ہو تو رب زدنی علما، علم مانگنا. کبھی مانگنا ہو تو خدا کی بارگاہ میں یہ مانگنا کہ سچائی کے ساتھ داخل کر دے، سچائی کے ساتھ نکال دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اپنی بارگاہ سے مجھے بنا کے دے، تو بنا کے دے. اپنی بارگاہ سے کیا بنا کے دے؟ ایسا مددگار جو سلطان ہو، ایسا مددگار دے تو بنا کے. وجعل لی، تو قرار دے، تو بنا دے میرے لیے سلطان النصیرہ، مددگار. خدا سے محمد مانگتے ہیں، تم تو مانگو تو محمد سے مانگو. خدا سے مانگا تو محمد نے مانگا. اور خدا نے کیا دیا؟ اللہ اکبر. دو مددگار دیے. پیغمبر رہے کہاں پر؟ نہ کوفے میں رہے، نہ بصرہ میں رہے، نہ سامرہ میں رہے، نہ ایران میں رہے، نہ پاکستان میں رہے، نہ ہندوستان میں رہے. رہے دو شہروں میں، ایک کو مکہ کہتے ہیں، ایک کو مدینہ کہتے ہیں. ایک مکے میں سلطان ہونا چاہیے، ایک مدینے میں سلطان ہونا چاہیے. سلطان کا بیٹا ہی تو سلطان ہوگا. صلوات پڑھے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا مقام کتنا بلند اللہ کے حبیب کی دعا ہے، اور آسان دعا نہیں ہے. یہ دعا ایسی ہے کہ 100 بار پڑھو ہر رات کو سونے سے پہلے، 40 دن تک پڑھو تو خدا تمہیں امام زمانہ کا ناصر بنا دے. کیا بہترین پیغام ہے کہ انسان جتنا سمجھنا چاہے مقام نصرت ابو طالب علیہ السلام کو، کہ اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بتائی ہوئی دعا مانگی ہے. تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا قبول ہو گئی. یہ ممکن نہیں کہ جو دعا کا سبق دینے آئے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور اگر اس کی قبول نہ ہو تو ساری دعائیں بیکار ہیں. اے مسلمانوں کعبے کے پاس جانے والوں، اے مسلمانوں پیغمبر کے روضے پہ سلام کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کعبے کو دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کو پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، رحمت برسے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور جس کی وجہ سے رحمت بنے، قرآن بنے، کعبہ بنے، اس کی دعا قبول نہ ہو. جس کی وجہ سے ماں باپ کا چہرہ رحمت بنے، جس کی وجہ سے اطاعت خدا باعث مغفرت بنے، اس کی دعا قبول نہ ہو. عجیب مسلمان ہو اگر یہ کہے کہ محمد کی دعا قبول نہیں، تو تیرا کلمہ کہاں قبول ہوگا؟ عجیب مسلمان. اللہ اکبر. اگر دعا قبول ہوئی ہے تو بتاؤ مسلمانوں، سلطان النصیرہ، خدا سے مددگار مانگا ہے. جب خدا خود کافی ہے مدد کے لیے تو مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟
خدا سے مدد مانگتے، مددگار کیوں مانگا؟ فرق سمجھیے، مدد مانگنا اور ہے، مددگار مانگنا اور ہے۔ تو خدا بتا رہا ہے کہ میں اپنے محمد سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے مدد نہیں، مددگار مانگو۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے خدا سے مدد مانگو، تو مسلمان زیادہ ہوشیار ہو گیا، ختمی مرتبہ کم ہوشیار تھے۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ من ذالک۔ کیسے ممکن ہے تم خدا سے مدد مانگ رہے ہو، پیغمبر خدا سے مددگار مانگ رہے ہیں؟ یا تو اپنی روش کو بدلو یا کلمہ چھوڑ دو۔ تو اب تو بات سمجھ میں آئی ہے، خدا سے مددگار مانگا جاتا ہے۔ اب خدا جس کو چاہے مددگار بنا دے، تمہیں سوٹ کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، خدا کو وہی سوٹ کرتا ہے، جس کو چاہے بنا دے۔ تو ایک مکے میں چاہیے، 2 شہر ہیں، ایک مدینے میں چاہیے، اور کیسا چاہیے؟ ایسا چاہیے جو بالکل پکا ناصر ہو، صرف ناصر نہیں بلکہ نصیر ہو۔ ناصر کون؟ جو مدد کرے جب مدد کے لیے پکارا جائے۔ ناصر اس میں فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے۔ نصیر میں استمرار ہے، ناصر میں استمرار نہیں۔ بہت غور کیجئے گا، ناصر میں استمرار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں جالس، جالس بیٹھنے والا۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے جالس رہیں گے، جب آپ کھڑے ہو گئے تو جالس نہ رہیں گے۔ تو جب آپ بیٹھیں گے تو جالس، جب آپ مدد کریں گے تو ناصر، اور مدد نہ کی تو ناصر نہیں، اسے آپ جالس نہیں۔ اگر نصیر اسے کہتے ہیں جس کی نصرت ختم نہیں ہوتی، وہ بستر پہ رہے تو ناصر، وہ میدان میں رہے تو ناصر، وہ گھر میں رہے تو ناصر، وہ بیویوں کے درمیان رہے تو ناصر۔ ناصر تو میں اور آپ بن سکتے، حل میں ناصر، نصیر نہیں مانگا مولا نے، غور کیجئے گا، ناصر مانگا ہے۔ ناصر بننا آسان ہے، ناصر انسان خود بنتا ہے، نصیر خدا بناتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہیے کہ مجھے مددگار دے دے۔ کیسا مددگار؟ جو سلطان ہو۔ سلطان کا مطلب کیا ہے؟ سلطان کا ترجمہ تلاش، سلطان ہے سلطنت والا، سلطان ہے مسلط ہو جانے والا، جو تسلط حاصل کر لے وہ صاحب سلطنت ہے، اس کو اقتدار مل جائے وہ صاحب حکومت ہے۔ سلطان کا ترجمہ کرنے سے ساتھ ساتھ چلیں رحمان کے سورے میں چلتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک گروہ جن اور انس، اگر تمہاری استطاعت ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ خدا نے بالکل اوپن آپ کو چھوڑ دیا، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، مگر طاقت کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ وہ سلطان کہہ کر رحمان نے اشارہ کیا۔ اب چلیں قرآن سنا، اب وارث سے قرآن کا فرمان سنیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا انسان چاند پر جا سکتا؟ فرمایا نہیں، مگر سلطان کے ساتھ۔ کیا انسان چاند پر جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مگر سلطان کے ساتھ۔ سلطان کیا ہے؟ سلطان ہے طاقت، سلطان کیا ہے؟ حکومت، سلطان کیا ہے؟ دولت، سلطان کیا ہے؟ تسلط، سلطان کیا ہے؟ گھوڑا، سلطان کیا ہے؟ تیر۔ اب سلطان کے معنی تلاش کرتے چلے جائیں، عجیب بات ہے، جتنے معنی تلاش کیجئے گا اتنا قریب ہو جائیے گا حقیقت سے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے
جو مددگار مانگنے کا حکم دیا ہے اس کی کوالٹی ہے سلطان ہونا. نصیر مانگا ہے، کیسا نصیر؟ سلطان. جو سلطان ہو، سلطان اگر ہو تو آدمی چاند تک پہنچے، سلطان اگر ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر باہر تک پہنچے، سلطان اگر ہو تو محمد کی جان تک حفاظت کا عنوان پہنچے. اللہ اکبر. بہت سارے بادشاہ گزرے، صلوات پڑھے محمد والے. کیسا مددگار ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے. آئیے پہلا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. عالم اسلام میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عبد مناف. پھر غور کیجئے، مناف میم پر کیا پڑھ رہا ہوں پیش، عبد مناف. یہ میری زبان کا مسئلہ ہے. عبد و مناف عربی کے لحاظ سے ہوگا، جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، رحیم کا بندہ، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ. ایسے عبد و مناف، مناف نہیں. کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پیش لگائیے، زبر لگائیے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے. مناف کو کہہ کر بغض رکھنے والوں نے اس سے ملا دیا منات سے، اور منات ہے بت کا نام. اور قرآن نے جن بتوں پہ لعنت کی ہے ان بتوں میں ایک ہے لات، ایک ہے عزا، ایک ہے منات. وہ منات ہے میم نون الف آخر میں گولتے. ہر بچہ بڑا سمجھے اس بات کو، بہت غور کیجئے گا کہ یہ ابو طالب کا نام ہے عبد و منات. مناف، منات نہیں. منات ہے بت، مناف ہے پروردگار. آئیے، اور اگر ایسا ہی نام کا مسئلہ ہو تو عبداللہ کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اس کے نام کے ساتھ تو اللہ لگا ہوا ہے. بہت غور کیجئے گا. اگر حضرت عبداللہ کا ایمان سمجھ میں آ رہا ہے تو وہاں تو عبد اور اللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا بندہ. تم اس کا اسلام نہ سمجھے تو مناف کیا سمجھو گے؟ اللہ پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک ہے منات، میم نون الف گولتے، یہ بت کا نام. اگر کوئی کہے عبد منات، سمجھے بت کا بندہ. جب کہے عبد و مناف، میم پر پیش ہے مناف. مناف منیف، اناف. منیف اسم فاعل، مناف اسم مفعول. مگر یہاں علماء کہتے لغت کے کہ مناف بمعنی منیف کے استعمال ہوا. بہت غور کیجئے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریف، شہید، یہ صفت مشبہ، یہ فاعل کے معنی میں، مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو مناف ہے مفعول کا صیغہ، مگر استعمال ہوا ہے فاعل کے معنی میں. عبد و مناف. مناف کسے کہتے ہیں؟ مناف کہتے ہیں کبیر کو، مناف کہتے ہیں مشرف کو، جو شرف دے، جو بڑا ہو، جو بلند ہو، جو رفیع ہو، وہ ہے مناف. تو کون ہے کبیر سوائے خدائے کبیر کے؟ کون ہے شرف دینے والا سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے؟ تو عبد و مناف کا ترجمہ ہوا عبداللہ، کہ مناف کا مطلب بت نہیں ہے، خدا کی ذات ہے. اللہ اکبر. چلیے بڑی آسان سی مثالیں ہیں. قبلہ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو آج آپ کی خدمت میں اس سال دو باتیں خاص. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے ہاتھ میں انگشتری ہے، ٹھیک. رنگ پہننا، آج کل رنگ پہننا تو ایک فیشن ہو گیا. اب وہ سنت و مستحب کے مسئلے تو ختم ہو گئے. اب کون کس لیے پہنتا ہے؟ کوئی دکھانے کے لیے پہنتا ہے، کوئی سنانے کے لیے پہنتا ہے. بہت کم ہیں جو مولا کے لیے پہنتے ہیں.
لیکن اب غور کیجئے اس رنگ پر ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی پسند کے کوئی کلمے لکھوائے، کوئی لفظ لکھوائے، نام کے الفابیٹس لکھوائے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ بڑا عجیب شوق ہے، کبھی چاول کے دانے پہ نام لکھواتے ہیں، کبھی قلم کے اوپر نام لکھواتے ہیں، اور کبھی اس پہ نام لکھواتے ہیں رنگ کے اوپر۔ کیا مطلب ہے؟ گلے کا لاکٹ ہو، نام لکھوا دیا، آپ کے ہاتھ میں رنگ ہو، نام لکھوا دیا، تو پہچان بن رہی ہے کہ جیسا عقیدہ ویسے اس کے ہاتھ میں رنگ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ علی کے نام کا کڑا پہنے ہوئے ہے۔ اب یہ موضوع الگ ہے کہ کڑا پہننا سنت کہاں کی ہے، لیکن جب علی کے نام کا پہنا ہوا ہے تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ منکر تو نہیں ہے۔ اتنی بات بہت غور کیجئے گا۔ اور عرب میں تو یہ مزاج تھا کہ رنگ بنواتے تھے اور اپنے رنگ پر اپنا عقیدہ لکھواتے تھے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ جس کو مانتے ہیں، آج لوگ نام لکھواتے ہیں محبت کے مارے ہوئے۔ اللہ سے محبت تو ملتی نہیں ہے، چلے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی فنا رکھنے والی مخلوق سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ عجیب بات ہے۔ آج کا مزاج الگ ہے، کل کا مزاج الگ تھا۔ لوگ لکھواتے تھے اپنا عقیدہ۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تھے؟ جی پہنتے تھے۔ آپ کو کیا خبر، آپ جنازے میں آئے ہوتے، آپ تو رسول کے جنازے میں بھی نہ آ سکے تو ابو طالب کے کہاں سے آتے؟ اللہ پڑھے محمد والے قبلہ جیب کا قرآن ہو، ہاتھ کی گھڑی ہو، انگوٹھی ہو، دستار ہو، عصا یا ہتھیار ہو، یہ کہلاتا ہے حبوا۔ کیا کہلاتا ہے؟ حبوا، حلوہ نہیں۔ میں خطاب کہیں اور نہیں کر رہا ورنہ شاید یہ حلوہ سمجھ میں آتا۔ حبوا، حبوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ حبوا کا مطلب ہے کہ جو خلیفہ بلا فصل کو ملے، باپ کی طرف سے جو اس کے بڑے بیٹے کو ملے، باپ کی نشانیاں انگوٹھی، باپ کی نشانی گھڑی، باپ کی نشانی دستار، باپ کی نشانی قرآن، عصا اور ہتھیار، یہ حبوا ہے۔ یہ میراث میں نہیں بٹے گا۔ مکان بانٹو، دکان بانٹو، بینک بیلنس بانٹو، جو چاہو بانٹو، حبوا بڑے بیٹے کے لیے ہے۔ اب بڑا بیٹا ہی بتائے گا کہ انگوٹھی باپ کی تھی تو اس پر لکھا کیا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ گھبرائیے نہیں، طالب بڑے ہیں، انتقال کر چکے، جعفر، عقیل، مولا کائنات، یہ تین باقی بعد میں ہیں۔ اچھا، ایک بڑے کا مسئلہ، اس کے بعد بڑا اگر نہ ہو تو پھر سب مل کے بانٹنے۔ یہ انگوٹھی کہاں تک پہنچی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم اسلام کے تمام مورخین سے کہ انبیاء کی میراث دو باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، یا تو پیغمبر تک پہنچی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ کتنے؟ 500 سال۔ تو 500 سال بریک آ گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو شاید بات کچھ مناسب بھی ہو اور نامناسب بھی ہو۔ بریک آیا، کیا مطلب؟ یہ کوئی نبی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی۔ یہ شان عیسیٰ نہیں ہے کہ لا نبی یا بعدہ، یہ شان ختمی مرتبت ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ سے پہلے تو نبی ہوں گے نا بھائی، آپ کے بعد نبی نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی کتنے آئے؟ 1,24,000۔ گنے آپ نے؟ نہیں گنے، اس کے کہنے سے مان لیا۔ چلیے گنے بھی نہیں تھے تو ان کا علاقہ، ان کی بعثت، ان کی وفات، ان کی شہادت، ان کی پیدائش، یہ سب یاد نہیں ہے تو کم از کم نام تو یاد ہوں گے۔ اب ہمیں کیا خبر کون سے نبی کب آئے؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی سے پہلے کتنے نبی آئے یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا آخری نبی۔ اور آخری نبی نے ہی بتایا کہ 1,24,000 آئے، نہ تم نے گنے نہ تم نے پوچھے۔ ارے پوچھ ہی لیتے پیغمبر، صلوات پڑھے محمد والے۔ آج کا مجمع صاحب علم ہے نا، پوچھ لیتا ہے مولوی صاحب سے آیت کہاں سے پڑھی ہے، کبھی اگر گنتی میں فرق ہو جائے پوچھ لیتے ہیں، یہ 4 نہیں 5 ہو گئے، 5 نہیں 6 ہو گئے۔ کتنے صاحبان علم بیٹھے پیغمبر کی بارگاہ میں، پوچھ لیتے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ 1,24,000 کے نام تو لکھوا دیجئے۔ اگر قرآن کی 6,666 آیات جیسے کہ مشہور ہے، یا 6,636 آیات جیسے کہ حقیقت ہے، اگر یہ پوچھ کے لکھ سکتے ہیں، عجیب، پورے قرآن میں 6,666 آیتیں، انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ آیتیں یاد کرنا مشکل تھا تو نام کیسے یاد کرتے؟ کم از کم نام لکھ ہی لیتے پوچھ کے۔ میں بات کو بہت آگے لے گیا، پھر واپس لے آتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا، ختمی کے مرتبہ سے پہلے 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے میراث نبوت 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ختمی مرتبہ کو نہیں ملے یا ملے۔ اگر نہیں ملے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدم سے چلے ہوں اور خاتم تک نہ پہنچیں، اور اگر ملے ہیں تو بتائیے بیچ میں 500 سال میں کون تھے جو اتنے امین تھے جیسے زمانے کے نبی ہوں، اتنے امانت دار تھے، ان کو نبی کہیں نہ کہیں یہ اور مسئلہ، مگر تھے نبی جیسے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آج تو ہم کھل کے بول نہیں پاتے نا، نبی کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، روایت موجود ہے وہ الگ موضوع۔ فی اسلاب النبیین، پیغمبر انبیاء کے صلب میں ہوتے ہوئے آئے، اگر لکھا ہوا نہ بھی ہو روایت ضعیف قرار دے دیں آپ، تو آئیے سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ میراث کون سی میراث؟ حضرت موسیٰ کا عصا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ عصا موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ خدا نے 500 سال تک انسانیت کو بغیر ہادی کے رکھا، 500 سال تک بغیر ہادی کے رکھا۔ تو خدا کے پاس کیا نبی کم پڑ گئے تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا مسئلہ تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا کوئی پرابلم ہو گئی تھی کہ 500 سال کے اس عرصے میں پروردگار کوئی نبی کیسے بھیجے؟ نبی ختم ہو گئے، ایک نبی رہ گئے تھے، ان کو رکھا بچا کے کہ 500 سال کے بعد بھیجوں گا۔ تو پروردگار یہ بیچ میں جو لوگ آئیں گے یہ قصور کیا ہے؟ ان کا ہادی کون ہوگا؟ اب اگر کوئی زمانے میں موجود ہے اوصیاء پیغمبر، پیغمبر کے وارث،
پیغمبر کے وسیع، زمانے کی حجت جناب عبد المطلب، زمانے میں حجت خدا، اور عبد المطلب کے وسیع جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ سارے انبیاء کی میراث عبد المطلب تک پہنچی، اور عبد المطلب سے ابو طالب تک پہنچی، اور ابو طالب سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے۔ ہم چلے کہاں سے تھے؟ انگوٹھی سے، مجھے یاد ہے، گھبرائیے نہیں۔ اور کس کی روایت ہے؟ 8واں امام، امام رضا علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے یہ انگوٹھی چلی آ رہی ہے۔ 8ویں امام فرماتے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر 3 کلمات لکھے ہوئے تھے، سب کے سب بہت غور کیجئے گا۔ ہم اور آپ تو مولا کے غلاموں سے ملے ہوئے ہیں۔ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نیشا پور کا مجمع تھا، اس امام کی زیارت کی تمنا تھی کہ جو رسول کی اولادوں میں 8واں بیٹا ہے ابو طالب علیہ السلام کا، کیا تمنا تھی کہ اپنے چہرے کی زیارت تو کروا دیجئے۔ جب امام نے اپنے چہرے کی کروائی زیارت، تو پھر تمام تر راویان حدیث کہنے لگے اگر آپ ایک حدیث سنا دے پیغمبر کی۔ گویا تمام تر علماء کے نزدیک امام رضا کی زبان سے سننا ایسے جیسے خود پیغمبر کی زبان سے سننا۔ اور آپ نے حدیث سنائی ہو، آپ کے علم میں ہے، تو یہ امام کی شان۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بہت مشہور جملہ، کس حد تک معتبر کہ سلسلہ اتنا بیان کیا حسین کہ اگر خالی یہ پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دو، آپ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، آپ کا نام علی رضا، بابا کا نام موسی کاظم، ان کے بابا کا نام جعفر صادق، ان کے بابا کا نام محمد باقر، پھر امام سجاد، امام حسین، امام حسن، مولائے کائنات، یہاں تک کہ اللہ نے فرماتی تمام تر اگر سلسلہ سند کسی دیوانے پر پڑھ دو تو دانا ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا، ہم نے اپنے عزا خانوں پہ 12-14 کے نام لکھ کے لگا رکھے ہیں کہ بتا دیا جائے دیوانے یہاں نہیں آتے، دانے یہاں آتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 کلمے لکھے، پہلا کلمہ لکھا ہوا، امام فرماتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر 3 کلمے لکھے ہوئے تھے، 3 جملے، یوں کہہ لیجیے آپ، رضیت باللہ ربا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ربوبیت کو پسند کرتا ہوں۔ بہت سے اللہ والے بھی اللہ کے ربوبیت کو پسند نہیں کرتے، بیٹا مانگتے رہے، بیٹی ہو گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ قبلہ بڑے سالوں تک نماز شب پڑھتے رہے، نوکری چھوٹ گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کتنوں کو اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کے نام لینے کے بعد بھی۔ سلام ہو ذات ابو طالب پر، بھوک کے عالم میں چہرہ زرد رہتا تھا، صرف ایک لباس، ایک کپڑا بدن پہ لپیٹ کے آتے تھے، غربت کا یہ عالم تھا۔ اور آپ کے انگوٹھی پہ لکھے ہوئے جملے، جو چاہتے کما سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تو بیش قیمت موتی تھا، آپ سودا کر لیتے۔ کفار مکہ ہر قیمت دینے پہ تیار تھے، جو چاہو قیمت لے لو، تم سامنے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانے اور یہ عبداللہ کا یتیم جانے۔ اپنا تن من دھن سب لگا کر سارے مصائب کو ابو طالب نے خریدا عشق مصطفیٰ میں۔
سارے مصائب کو خریدا عشق مصطفیٰ میں، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے گھر آرام سے رہتے۔ عبداللہ کا بیٹا عبداللہ چلے گئے، خدا جانے اور یہ بیٹا جانے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ رضیت باللہ ربن، پہلا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں انگشتر جناب ابو طالب علیہ السلام پر، واب ابن اخی محمد نبیہ، رضیت باللہ ربا ورضیت عطف ہو رہا ہے، میں راضی ہوں اللہ کی ربوبیت پر، اور میں راضی ہوں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر۔ چلیے ابو طالب کی اگر انگشتری ہی سمجھ میں آ جاتی تو ایمان تو سمجھ میں آ جاتا۔ باب ابن اخی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اخی مانے میرا بھائی، میرے بھائی کا بیٹا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، میں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر راضی ہوں۔ واب ابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی اس کا وصی بنے۔ تو ابو طالب کی انگوٹھی پہ 3 جملے تھے۔ میں کہوں آج کے دور میں اب جس کو پہچاننا انگوٹھی والے کون ہیں، ان کے 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ دوسرا جملہ سن لیجئے، یہ بات واضح ہو گئی کہ 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، بے ابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی اس کا وصی، وہ نبی، یہ وصی، اللہ رب، ان تینوں پہ میں راضی ہوں۔ جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہے اسے کافر نہیں کہتے، جو پیغمبر کی نبوت پر راضی اسے کافر نہیں کہتے، جو علی کی وصایت پر راضی ہو اسے کافر نہیں کہتے، بلکہ کل ایمان کا بھی باپ کہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ، آپ کی وصیت اور گفتگو تمام۔ علامہ حسن رضا غدیر صاحب کتاب غدیر، علامہ غدیر، علامہ امینی اللہ مقام، کس انداز سے علامہ امینی نے ان حوالوں کو بیان کیا، فرماتے ہیں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ایک وصیت ہے جناب ابو طالب کی، اس کو لکھا ہے سبط ابن جوزی نے، علامہ سیوطی نے، ابن ہشام نے۔ کیا وصیت ہے؟ کیا وصیت ہے؟ خاص جملہ ہے، یا معاشرہ بنی ہاشم، ابو طالب علیہ السلام کی وصیت۔ اگر کوئی مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو، اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کے زمانے کے علم ہے، کافر کیا وصیت کرے گا؟ آپ کی وصیت، یا معاشرہ بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولادو، اطیعوا محمدا، میری وصیت ہے کہ تم اطاعت کرو محمد کی، وصدقوہ۔ عجیب بات ہے، عام طور پہ تصدیق پہلے ہوتی ہے، اطاعت بعد میں ہوتی ہے۔ یہاں ابو طالب علیہ السلام کی وصیت کے کلمات میں اطاعت پر، تصدیق بعد میں ہے۔ کوئی باہر والا ہو پہلے تصدیق کرے گا، بعد میں اطاعت کرے گا، گھر والا ہو۔ بہت غور کیجئے گا، قبلہ باہر والا اور ہے اور گھر والا اور ہے۔ یا معاشرہ بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولادو،
اطیعوا محمدا، تم اطاعت کرو محمد کی، وصدقوہ، اور تصدیق کرو محمد کی. کیا ہوگا اس سے؟ تفلحوا وترشدوا، دو کام ہوں گے. دو کام کرو، دو کام ہوں گے، ایک اطاعت، ایک تصدیق. تو کیا ملے گا؟ ایک فلاح، ایک رشد و ہدایت. تفلحوا، تم سب کے سب فلاح یافتہ ہو جاؤ گے. وترشدوا، اور رشد و ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے. وصیت جناب ابو طالب، میں نے بات کو تمام کیا، اور وصیت کے ساتھ ساتھ مکۃ المکرمہ میں آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بارش کے موقع پر کس طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پہ لوگ گئے تھے. اتنا قحط پڑ گیا تھا کہ مکے کے سارے لوگ پریشان تھے، اتنے پریشان تھے، کرے تو کیا کرے. اس کی جتنی بولیاں تھی بول رہے تھے، منات سے مانگو، حبل سے مانگو، لات سے مانگو، عزا سے مانگو. ان میں سے کسی شخص نے کہا تمہارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کا لخت جگر موجود ہے، اس سے کیوں نہیں کہتے؟ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا تو سب نے پلٹ کے دیکھا کہنے والے کو، تو تمہاری مراد ابو طالب ہیں. وہ مکے میں کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس کی نگاہوں میں اب ابراہیم اور اسماعیل کا وارث کوئی اور ہو. بغیر نام لیے بھی اگر کہا جاتا تھا کہ ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی ذریت، تو ایک ہی نام آتا تھا، ابو طالب. تو کہنے لگا ہاں میری وہی مراد ہے. یہ سب کے سب مل کر دروازے ابو طالب پر پہنچے. ابو طالب کے دروازے کو نوک کیا. گھر کے اندر سے ابو طالب اس طرح سے سامنے آئے کہ چہرے کا رنگ زرد ہے. اس حد تک گھر میں فاقے ہوتے تھے ابو طالب. اللہ اکبر. آج جناب ابو طالب کے نام سے نظر و نیاز کا انتظام، اولاد ابو طالب کے نام سے سبیلوں کا انتظام. لوگ پیٹ بھر بھر کے کھاتے بھی اور لے کے بھی جاتے. ابو طالب علیہ السلام کے چہرے پر نقاہت کے آثار، زرد پڑا ہوا چہرہ، اور اتنی غربت تھی کہ صرف ایک لباس پہنے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ آپ لباس پہنتے ہیں 2 3 پیس، 4 پیس، 5 پیس، اندر کے الگ پیس، باہر کے الگ پیس ہوتے ہیں، ایک کپڑا پہنے ہوئے بس. جب لوگوں نے مل کر کہا کہ اے رئیس مکہ، اے سردار قریش، بہت شدید قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا کریں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور مجلس کے آداب میں خیال کیا کیجیے، یہ مجلس کے آداب ہے بیٹا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میری گفتگو تمام ہو رہی ہے، آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس کے والد کا ہے جس کے نام کی ولایت کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. تو کوئی تنقیص ذہن میں نہیں آ سکتی، تعظیم رہے. میری بات آپ کی خدمت میں دروازے ابو طالب تک تھی. منع کر دیا ہوتا، تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارے اعمال کی خرابی سے بارش بند ہوئی، میرا کیا تعلق.
سلام ہو جس نے انسانیت کو پیاسا دیکھا اس سے رہا نہیں جاتا۔ عجیب جملہ ہے تاریخ کا۔ فرماتے جاؤ میں زوال کے قریب پہنچ کر دعا کروں گا۔ پتہ نہیں زوال کے وقت کا انتخاب کیوں کیا تھا ابو طالب۔ زوال کا مطلب مکے کی سخت گرمی ہے، ٹھیک زوال آفتاب کا وقت ہوا تو ابو طالب اپنے گھر سے برآمد ہوا، اس طرح سے ساتھ میں ایک 8 سال کے بچے کو لیے ہوئے، اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح سے تھا، اور چلتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچے۔ اب ایک روایت تو آپ اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ آپ نے اپنی پشت لگائی کعبے کی دیوار سے، بچے کو لگایا اپنے سینے سے، اور بچے کی بغلوں سے ہاتھ نکالے اور اپنے ہاتھ پر بچے کے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ اور ایک انداز یہ ملا کہ بچے کی پشت کو لگایا خانہ کعبہ کی دیوار سے اور اس کے بغلوں میں اپنے دونوں ہاتھ دیے، بچے کو بلند کیا اور بچے سے کہا کہ ہاتھ اب بلند کر کے دعا مانگیے۔ بچے نے دعا مانگی۔ کہتے ہیں دعا کیا مانگی؟ نہیں مانگی، بس ہاتھ اٹھائے تھے اس 8 سال کے شہزادے نے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، بہت غور کیجیے گا، شاید زوال اس لیے انتخاب کیا تھا کیا کہ کھلے آسمان پہ بادل سمجھ میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ صبح میں کچھ تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوتا ہے دھوپ کا، شام میں ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ کہیں تو یہ تو ویسے ہی تھا ہلکا، بادل آ گیا تو کیا ہوا؟ سخت ترین دھوپ تھی زوال کا وقت، یا شدید ترین پیاس انسان کو لگتی ہے زوال کے وقت، گرمی کا وقت ہے۔ اور ایسے میں ابو طالب علیہ السلام کس کو لے کر آئے تھے؟ آپ کے پاس بیٹے تھے؟ ہاں تھے، 4 تھے، 4 میں سے ایک کو بھی لے کر نہیں آئے۔ کس کو لائے تھے؟ یتیم عبداللہ کو لائے تھے، کائنات کے گوہر کو لے کر آئے تھے، اور اتنا بلند کیا کہ دست دعا اللہ کے رسول نے بلند کی، اور ابھی بچے کے ہاتھ بلند ہوئے تھے کہ آسمان پر بادل، اتنے گہرے بادل آئے، اور عام طور پر بادل آتے ہیں آہستہ آہستہ جوڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ موسم بارش کا بنتا ہے، یہاں تو پلک جھپکنے میں، چشمے زدن میں بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے، ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور روتے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں، فرماتے ہیں وَبْيَضُّ، کتنا روشن ہے یہ چہرہ، اتنا روشن کہ جس کے چہرے کی برکت سے پروردگار آسمان سے رحمت کو نازل کرتا ہے، یتیموں کا ملجا اور ماوا۔ آپ شان بیان کر رہے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہ قصیدہ پیغمبر کی شان میں ابو طالب نے، اللہ اکبر، عجیب وقت ہے، مکے والوں کو پانی پلا دیا، مدینہ منورہ میں سخت ترین قحط کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور ایسے میں اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، لوگ آئے نماز استسقاء پڑھانے کہ آپ سے التماس کی، آپ میدان میں پہنچے مصلی علیدین پر، نماز پڑھا کہ آپ نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ، مکے والوں کو پانی پلا دے۔ جیسے ہی حسین کو بلند کیا، واسطہ دے کے مانگا، اللہ اکبر، کل رسول کو اٹھا کر ابو طالب نے مانگا تھا، آج رسول نے ابو طالب کے پوتے کو اٹھا کے مانگا۔ اس کا مطلب ایک طریقہ ہے بچے کو اٹھا کے پانی مانگنے کا، بات واضح؟ ایک طریقہ ہے بچے کو اٹھا کے پانی مانگنے کا۔ ابو طالب مکے میں بتانا چاہتے تھے، پروردگار تیرا محمد پیاسا ہے، پانی نازل کر دے۔
مدینے میں اللہ کے حبیب بتانا چاہتے تھے پروردگار تیرا حسین پیاسا رہ جائے گا، پانی نازل کر دے. اور کربلا میں حسین اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے اس طرح سے ہی پانی مانگ رہے تھے. اے قوم اشقیاء، اگر حسین قصوروار ہے تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں. آؤ دیکھو اس کا اس کے لیے شیر مادر نہ رہا، آؤ اسے ایک قطرہ پانی پلا دو. رونے والوں، عجیب وقت مصیبت تھا میرا مولا جب پانی مانگ رہا تھا. اسی منظر کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے اس وقت یاد کیا، میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے تمہارا آقا اور مولا ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، اشقیاں دینے سے انکار کر رہے تھے، اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے. رونے والوں، اشقیاں کو رحم نہ آیا. امام نے بچے کو زمین پہ لٹایا ہے، اچھا آؤ اسے آ کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. اگر کوئی آگے نہ بڑھا، امام نے بچے کو اٹھا کے آغوش میں فرمایا، بیٹا یہ میری زبان نہیں سمجھ رہے، تم انہیں بتلا تمہیں کتنی پیاس لگی ہے. بچے نے باپ کی بات کو سمجھا، اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. قوم اشقیاء منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. اور مولا کو حکم دیا گیا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر دے. اور مولا اتنی بھی کیا جلدی کی، سب سے بڑے تیر کو اٹھایا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا. اور رونے والوں، ایک مرتبہ ہرملا کے ہاتھ کانپ گئے، تیر زمین پہ گر پڑا. دوسری بار پھر اٹھایا، پھر نشانے پر تیر کو رکھنا چاہا، پھر ہاتھ کانپ گئے. کسی نے پوچھا ہرملا سے ہاتھ کیوں کانپ گئے، تو تو بڑا بہادر ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں پیچھے خیموں کے پردے ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیوی فریاد کر رہی ہو، ہرملا تیر نہ چلانا. ظالم سے کہا گیا ہرملا تو آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے. اب میں کہوں گا ہرملا کا کمال تو ختم ہو گیا، آنکھیں بند کر کے تیر چلائے گا تو نشانہ کیا خاک سمجھ میں آئے گا. بچے سے ماں نے کہا تھا بیٹا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، اتنا خیال رکھنا جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ رہے، اصحاب زندہ رہے، تیرے بابا کو زخم نہ لگا. بیٹا تیرے ہوتے ہوئے تیرے باپ کو زخم نہ لگے. بچے نے جب دیکھا کہ ہرملا کا تیر جانب حسین آ رہا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر اس طرح سے اچھلا، ماں کی وصیت پر عمل کیا کہ بچے کے گلے سے تیر نکلتا ہوا باز ہوئے حسین میں لگا. اب بچہ ماں سے کہے گا اماں میں کیا کرتا، بڑی کوشش کی کہ بابا کو زخم نہ لگے، مگر اماں میرا گلا چھوٹا پڑ گیا. اور مولا کا 3 بل کا تیر تھا، گلو صغیر. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار 6 مہینے کے پیاسے کا واسطہ جتنے بھی بیٹھے عزادار ہیں، جو اپنی طلب لے کر آئے ہیں، ہم سب کے سب طالب ہیں. کوئی طالب زیارت ہے، کوئی طالب حج ہے، کوئی طالب عمرہ ہے، کوئی طالب روزگار ہے،
کوئی طالب زر و مال ہے محبت امام میں، ہم سب کے سب طالب ہیں، ہمارا باپ ابو طالب ہے، تجھے ہمارے بابا کا واسطہ پروردگار تمام تر طالب حق جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعائیں بحق ابو طالب علیہ السلام قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم اولاد ابو طالب کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جنت المعلیٰ میں قبر ابو طالب کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقام کے لیے امام منتقم کے سپاہیوں میں شامل فرما۔